السلام علیکم۔ شیما کنوانی، عظما نورانی، میناز احمان، سارہ زمان، نغمہ شیخ اور ساجدہ بلوچ خواتین پر تشدد کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ پروٹیسٹ ہمارا حق ہے اور کیا طریقہ ہے ہم اپنی آواز اٹھائیں اور کیا طریقہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، ہم پلیکارڈز اٹھائیں گے، ہم سلوگنز بولیں گے اور ہم اکٹھا ہوں گے تاکہ آپ کے سامنے ہم آئیں اور بولیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ تو کبھی تو یہ دکھتا ہے کہ جیسے ہمارے اسٹیٹمنٹ میں بھی ذکر ہے کہ جب ایم کیو ایم کی عورتوں کے ساتھ ہوا یا بلوچ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ پولیس فورس کیا سمجھتی ہے کہ یہ جس طرح سے رویہ ہوتا ہے وہ یہ کہ پولیس جو ہے ایک دم ہمارے دشمن ہے۔ کی گمشدگی کے خلاف گزشتہ ہفتے 12 جون کو احتجاجی دھرنا دیا گیا تھا، جسے پیر کے روز پولیس نے اپنی بھرپور فورس کا استعمال کیا اور خواتین سمیت بلوچ طلبہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، جیسے کہ آپ تمام ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، جس میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے پولیس کس طرح سے خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹ رہی ہے۔ اس میں مرد پولیس اہلکار بھی، خواتین پولیس اہلکار بھی شامل تھے، اور مہلا بلوچ جو کہ اپنے گمشدہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف پچھلے ایک دہائی سے تحریک چلا رہی ہیں، اس کو تھانے میں پولیس خواتین کی جانب سے تھپڑ بھی مارے گئے، سندھ اسمبلی کے باہر بھی بیٹھ کے مارے گئے، اور باقاعدہ جتنی بھی وہاں پہ خواتین تھی یا لڑکے تھے ان کو ہراس کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ سارے سیاسی ایکٹیوسٹ کو نصرت بھٹو کی سر پھٹنے کی تصویر یاد ہوگی جو ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ آج بھی ہمارے اجتماعی ضمیر پہ ایک تماچے کی حیثیت رکھتی ہے وہ تصویر۔ تو ہم نے اس وقت یہ کہہ کے تسلی دیتی تھی دل کو کہ ایک عامر ہے، ایک عامر کی حکومت ہے اور اس سے ہم اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جمہوریت پسند قوتوں کے سر ہی پھاڑے تھے، لیکن جب ہم جمہوری حکومت ہے اور جو جن کے لیڈرز جو ہیں وہ عورتیں رہیں، نصرت بھٹو رہیں، بے نظیر بھٹو رہیں، تو جب وہاں سے ایسا کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہوں کہ ریاست کو یا اداروں کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ ہمارا قانونی حق کیا ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا کہتا ہے۔ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی از انشرائنڈ ان کانسٹیٹیوشن اینڈ آرٹیکل 16 میں یہ ہمیں اسٹیٹ نے اجازت دی ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر احتجاج کر سکیں۔ جمہوریت میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے احتجاج کرنے کا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جو پولیس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ شیما کنوانی اور دیگر رہنما خواتین نے C22 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، دیکھیے ہم لوگوں نے جو ابھی آج پریس کانفرنس کی ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، ہم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ عورتوں کا جب ایک امن کے ساتھ اور پیسفل پروٹیسٹ ہے تو اس کے پر پولیس کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو ڈنڈوں سے ماریں، ان کو پکڑیں، ان کو اٹھا کے لے جائیں، ان سے گالی گلوچ کریں اور ان پہ تشدد کریں۔ تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کھڑے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف فیشسٹ گورنمنٹس کرتی ہیں، جمہوری لبرل گورنمنٹس اس طرح کی پولیس کو ایسا ایک فورس بنا کے تشدد کریں اپنی عورتوں کے پر، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ دیکھیے ہم شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ایک جمہوری ملک میں یہ قانونی اور آئینی حق ہے ہر شہری کا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مظاہرہ کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتے ہیں، اور ان پہ لاٹھیاں برسانا، ان پہ تشدد کرنا بہت غیر آئینی، غیر جمہوری فعل ہے اور اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو اتنا مطلب اس کی وجہ سے ہمارا امیج اتنا متاثر ہو رہا ہے دنیا میں، کیونکہ ایک جمہوری ملک میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، عدالت اس کا جرم بتاتی ہے، لواحقین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن یہاں تو بندے پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے لواحقین کو بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ ان کے پیارے کہاں ہیں تو ان کو تشدد کرنے کا، اور جو وومن پولیس نے ہماری سول سوسائٹی کی عورتوں اور بلوچ عورتوں کے ساتھ
बहुत ही बुरा रवैया इख्तियार किया, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत खातिर ख्वाह एक्शन लेगी। कमेटी तो बनी है, उसकी रिपोर्ट का हमें इंतज़ार है। मेरा नाम नगमा है, सियासी समाजी कारकुन हूँ, डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट से मेरा ताल्लुक़ है। और यहाँ पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, वो उसका मकसद ये था, जो सिंध पुलिस ने जो प्रोटेस्टर थे, पीसफुल प्रोटेस्टर थे, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया, उसके हवाले से था कि ये जितने भी प्रोटेस्टर आते हैं या जिस भी किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो सिंधी करें, चाहे महाजर ख़वातीन करें, चाहे बलूच ख़वातीन करें, व्हाटएवर जो भी प्रोटेस्टर आते हैं वो सिर्फ अपने एहतजाज के लिए आते हैं, पुरअमन तरीके से आते हैं। अगर आप देखें कि वो पुरअमन नहीं है तो फिर आप उनके साथ जो भी कानून के मुताबिक सलूक करें। लेकिन आपकी पुलिस ख़वातीन, आपके पुलिस जो मर्द अहलकार थे, उन्होंने जिस तरह से औरतों को घसीटा, नोचा, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात है, उनकी हमारी बलोच बहनों के पैरों से चप्पल तक छीन ली गई और उनको साथ जो बेहमाना सलूक किया गया, उन्हें गालियाँ दी गई, उसके हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम सिंध पुलिस को वार्न करते हैं। सीएम मुराद अली शाह साहब से कहते हैं कि ये इस तरह के वाक़यात दोबारा नहीं हों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिदा बलोच है। मायरा फाउंडेशन पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। एज़ अ वुमेन एक्टिविस्ट आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ख़वातीन के साथ होने वाले मुसलसल ज़्यादतियों की मज़म्मत की है, जिसमें बलोच ख़वातीन के साथ जो लास्ट वीक हमारे हुआ है स्टूडेंट्स के साथ और ख़वातीन के साथ, उसके अलावा मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। एक सिलसिला है जिसको आप देख रहे हैं, हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे, जो पिछले दिनों एमक्यूएम की ख़वातीन के साथ हुआ, उससे पहले हमारे जो ब्लैक टीचर्स थे उनके साथ हुआ, नर्सेस के साथ हुआ। मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी डिक्टेटरशिप में हैं, न कि हम किसी डेमोक्रेसी के मुल्क में जी रहे हैं। तो ये एक हम किस तरह से अपनी आवाज़ को अगर पुरअमन एहतजाज के ज़रिए हुकूमत की रियासत तक नहीं पहुंचाएंगे तो और कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप अपनी आवाज़ को रियासत तक पहुंचाएं। और अगर रियासत का इस तरह का तशद्दुद हमारे साथ रहेगा, ख़वातीन के साथ रहेगा, जो कि आपके मुल्क की आबादी का निफ्स हिस्सा हैं, तो आप ये बताइए कि फिर वो कहाँ जाएंगे। वो आज जो कुछ हुआ है, आपने पिछले दिनों देखा है, कमेटी का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं आया। और सिंध की हुकूमत, क्योंकि हमें लगता है कि बेनज़ीर शहीद कोई फॉलोअर्स हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनसे ऐसी तवक्कुआत हमें थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमें लगता है कि वो ख़ुद एक इतनी जद्दोजहद के बाद एक मुज़ाहरे, एहतजाज और उन सब के साथ ही वो आगे बढ़ते रहे हैं। बीबी साहिबा ने हमेशा अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करवाई है, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर। और आज हम जब अपनी आवाज़ को उठाएं तो हमारी आवाज़ों के बदले हमें लातें, घूंसे, हमारी चादरें खींची जाएं, हमें सड़कों पे घसीटा जाए, हमें गालियां दी जाएं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। इस सब को देखकर हुकूमत से, रियासत से हमारा ये मुतालबा है कि इस सब का बाकायदा लिया जाए, एक्शन लिया जाए, और जो भी इसमें मुलव्वस लोग हैं, जो कि रियासत को बदनाम करने का ज़रिया बन रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन ली जाए। और पुलिस की ख़ास तौर पे ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है, जो कि पुलिस की जो मेंटल हेल्थ की, शायद मुझे लगता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि वो लोगों से बिहेव करना सीखें। जी, मेरा नाम अनीता पिंजानी है, मैं वुमेन एक्शन फोरम की मेंबर हूँ। ख़वातीन पे तशद्दुद से सबसे पहले तो मैं अपनी जो एशिया का जो कल्चर है, जिस पे हमारी प्राउडनेस किस पे है, ये मैं आपसे सवाल करती हूँ। हमारी प्राउडनेस, सभी बोलते हैं हम औरतों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उठ के औरतों को सीटें देते हैं, उठ के ये देते हैं, तो आजकल क्या हो रहा है? औरतें जो अपने घर से मजबूरन निकलती हैं और वो अपने भाइयों और अपने फादर्स के जो उनकी मिसिंग्स हैं, जो उनका राइट्स है कि हम एहतजाज, और कितनी कुर्ब से गुज़र के वो निकलती हैं अपने घर से। अंदाज़ा है कि उनके दिल पे क्या गुज़रती है, जिनके भाइयों को और जिनके बाप को उठाया जाता है और बग़ैर किसी का जुर्म बताए हुए। पहले तो ये किसी भी लॉ में नहीं है, दुनिया के इंटरनेशनल कोई भी लॉ नहीं है कि बग़ैर जुर्म के आप किसी को अरेस्ट भी करें। ये तो उठा के लेके जाने की बात है, अरेस्ट करना ही आपको वारंट के बगैर नहीं जायज़ है। तो ये गुम कर देते हैं और उसका अता पता सालों तक नहीं होता है। जब वो कोर्टों में धक्के खाते हैं, हर जगह धक्के खाते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता है, तो वो वो एक पुरअमन तरीके से प्रेस क्लब के नीचे बाहर खड़ी होके मैसेज पहुंचाती हैं एक्टिविस्ट को,
ایک انٹرنیشنل دنیا کو، ایک اپنی گورنمنٹ کو کہ آپ پلیز ہماری سنیں، تو اس پہ آپ تشدد کرتے ہیں۔ آج کل یہ کہاں ہم جا رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ ٹیچرز پہ استاد وہ جو ٹیچرز استاد ہوتی ہیں جو کسی بھی ادارے تو کیا کسی بھی ملک کی تنظیم کو بنانے میں جو کریٹیو ہوتی ہیں، جو بچوں کو قوم کا فیوچر ہے، ان کے اوپر، ان کے مطالبات پہ، ان کے اوپر پانی کے ٹینکر گلائے جاتے ہیں، پانی سے ان کو مارا جاتا ہے، ان کی بے حرمتی کہی جاتی ہے۔ کہاں کی یہ کیا ہے؟ یہ اس سے زیادہ ہراکی کیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ فاشزم کیا ہوتی ہے؟ سوال ہمارا آپ سب لوگوں سے ہے، ایک انسان ذات کے نام سے، کہ خدا را اس دہشت سے، اس درندگی سے پاک کر لیں، اس معاشرے کو امن دے، پیسفل وے سے۔ ہر ایک کا حق ہے پروٹیسٹ کرنا، ہر ایک کا حق ہے اپنے مطالبات کو صحیح طریقے سے کنوے کرنے کا۔ ہاں کوئی تشدد کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ تشدد کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا لازم نہیں، اس میں بھی آپ صرف خاموشی سے اس کو وارنٹ دیتے ہیں، اریسٹ کرتے ہیں، وہ آفیشلی وے سے۔ عورتوں کے ساتھ کس طرح سے درپیش آئیں، نہ کہ ان کی چادریں گھسیٹیں، نہ کہ ان کے بچوں سے ان کو گھسیٹیں، نہ کہ ان کو دھکے دیں، نہ کہ ان کو تھپڑ ماریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں کام، تو آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں، ان سے انگیج کریں، ان سے ڈائلاگ کریں اور کوشش کریں اس کو جو بھی جو مظاہرہ ہے اگر ان کو لگ رہا ہے غلط ہے، اس کو آپ تھرو ڈائلاگ آپ ڈیفیوز کریں، ناٹ تھرو کہ آپ ان پر آپ تشدد کریں۔ تو یہ جو بھی جمہوری معاشرے ہیں وہاں پر پرسکون احتجاج جو ہے جمہوری حق ہوتا ہے، اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ پرسکون احتجاج ہمارا حق ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے احتجاج تو جو ہمارے اوپر ظلم ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت مہنگائی کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، اگینسٹ نکل رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، پھر لوگ نکل رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے ان کے یہاں گھروں میں، اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اگر نکلیں گے لوگ احتجاج کریں گے تو آپ ان پر ڈنڈے برسائیں گے یا ان کی احتجاج آپ سنیں گے، اور وہ جس چیز کے لیے نکل رہے ہیں ان سے آپ آ کر بات کریں گے، پوچھیں گے، ان سے ہمدردی دکھائیں گے۔ اور اگر اسمبلی میں بیٹھے لوگ اگر آ کر ان سے 2 گھڑی بات کر لیتے، وہ زیادہ بہتر تھا، بجائے سے کہ پولیس ان کے اوپر ڈنڈے برسائے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو ہیں اتنے لمبے ہم ملٹری گورنمنٹس میں رہے ہیں، ملٹری ڈکٹیٹرشپس میں رہے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ جو ہمیں آئین کے مطابق ہمیں جمہوری نظام کس طرح سے قائم کرنا چاہیے۔ لگتا ہے وہی کہ ہم ایک ملٹری دور میں ہی ہیں اور پولیس کا تشدد ہمارے پر ہو رہا ہے، اسی طرح اسٹیٹ ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر ہر قسم کے چیکس ہوتے ہیں ہماری اسپیچ کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اصل جو مسائل ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی جو بات کر رہا ہے اس کو آپ سنیں اور اس کا حل نکالیں، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر تشدد کریں۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ غضنفر علی، C22 نیوز، کراچی۔